آج ویو 360 میں کیا پاکستان امریکہ کے ساتھ بڑھنے والے تجارتی روابط سے طویل مدت کے لیے اور بھرپور فائدہ اٹھا پائے گا؟ اور روس کی یوکرین میں جنگ، پاکستان اور بھارت کا کم و بیش ایک جیسا رد عمل اور پالیسیز جن سے ہم تیل خریدتے تھے ان کے پاس اب یورپ اور مغربی ممالک جا رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں محمد عاطف۔ امریکہ اور پاکستان کے مابین باہمی تجارت کا سالانہ حجم 9 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، جس میں پاکستان کی برآمدات کا حجم 6 ارب ڈالر ہے اور اس میں بڑا حصہ ٹیکسٹائل مصنوعات کا ہے، جبکہ پاکستان امریکہ سے بڑی تعداد میں کپاس، سویابین اور اسکریپ لوہا اور سٹیل درآمد کرتا ہے۔ پاکستان میں 2022 کے تباہ کن سیلاب کے بعد پاکستان کی کپاس کی فصل تباہ ہونے کی وجہ سے امکان ہے کہ اس سال امریکہ سے پاکستان کے لیے کپاس کی برآمدات میں بھی اضافہ ہوگا۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو مزید فروغ دینے کے لیے گزشتہ ہفتے واشنگٹن میں وزارتی سطح کا اجلاس ہوا، جس کے بعد پاکستان کے وزیر تجارت سید نوید قمر نے کہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان وزارتی سطح پر تجارتی مذاکرات کی بحالی خوش آئند ہے، لیکن عوام تک اس کا فائدہ پہنچنے میں کچھ وقت لگے گا۔ وی او اے کی ارم عباسی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان دیوالیہ نہیں ہو رہا، البتہ جون کے بعد پاکستان کو ایک نئے IMF پروگرام کی ضرورت ہوگی۔ پہلے تو ایکسپورٹ سے پہلے میں امپورٹ کی بات کروں گا۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے وہ ٹیکسٹائل ہے، اور ٹیکسٹائل جو ہے وہ ہمارا ایج ہمیشہ ہسٹوریکلی رہا ہے کہ کاٹن بیسڈ ہماری پروڈکشن ہوتی تھی، اور اس کو آگے جو ہے پروسیس ہو کے وہ پہلے اسپننگ میں اور پھر ویونگ، پھر گارمنٹس، ہوم ٹیکسٹائل، پوری ہمارے پاس ایمبٹ ہے۔ لیکن اس سال کے فلڈ سے سب سے بڑا ڈیوسٹیشن یہ ہوا کہ ہمارا کاٹن کراپ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ امریکہ سے ہم ضرور امپورٹ کرتے تھے کاٹن، لیکن اب جو اس وقت اکنامک کنڈیشنز ہیں اس میں جو ہے ہمارے اس طرح سے LCs کھولنا وغیرہ بھی مشکل ہو گیا۔ تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہاں بھی بات کی کہ وہ کریڈٹ گارنٹیز یہاں سے ملیں تاکہ ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے یہاں سے کاٹن امپورٹ کر سکے۔ آف کورس اس کے بعد جو ہے اس کو پروسیس کر کے دوبارہ سے یہاں بھیجے، اس کے لیے بھی بات ہوئی کہ اس کے لیے اوپننگس ہوں، لیکن دونوں سائڈوں سے ہمارے را مٹیریل کے حساب سے بھی اور ہمارے پروڈکٹ کے حساب سے۔ اسی طرح سے اور سیکٹرز ہیں، جیسے IT ہے۔ IT کا ہمیں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، ہمارا فیوچر جو ہے، ہماری ینگ پاپولیشن جو ہے اس میں ٹیلنٹ ہے، اس میں کیپیسٹی ہے، اس کو یہ ضرور گرومنگ اور وہ جو ہے فردر ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور وہاں پہ وینچر کیپٹل ڈالنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ نئے نئے انکیوبیٹرز بنے، نئے نئے کمپنیاں، چاہے وہ ایک کمرے میں ہی کیوں نہ کمپنی ہو، لیکن وہ یہاں ملینز آف ڈالرز کا بزنس کر سکتی ہے وہیں کے ایک چھوٹے سے کمرے سے۔ پاکستان کی معاشی حالت جو ہے وہ کافی خراب ہے، خواجہ آصف نے بھی کہہ دیا ہے کہ ملک دیوالیہ ہوگا، تو ایسے میں انویسٹرز کا ٹرسٹ آپ کیسے بلڈ کرتے ہیں جب آپ یہاں امریکہ آتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ خواجہ آصف صاحب اس ساری اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ ڈینائی بھی کر چکے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ جس کانٹیکس میں بات ہے پاکستان دیوالیہ نہیں ہو رہا۔ لیٹ می سے اٹ ویری کیٹیگوریکلی، پاکستان ہیز نیور ڈیفالٹیڈ ان اٹس ہسٹری اینڈ پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ۔ کم واٹ میں ہم پیٹ کاٹ کے بھی کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، لیکن قرضے اپنے ٹائم پہ واپس کرتے ہیں، اس میں ڈیفالٹ نہیں کرتے۔ اور ماہرین کہتے ہیں کہ اگر یہ ہو بھی جاتا ہے آپ کا جو کرنٹ IMF کے ساتھ لون کا پروسیجر چل رہا ہے، جون میں پھر پاکستان کو IMF جانے کی جون کے بعد ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یس، آئی اگری ود دیٹ اسیسمنٹ کہ پاکستان کو دوبارہ سے ایک نئے پروگرام کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس وقت تو جو دنیا کے حالات ہیں وہ بھی وہ کوئی بہتر 3 چیزیں ہوئی ہیں نا۔ آپ یہ دیکھیں، جو یوکرین وار ہوئی ہے رشیا یوکرین کی، اس کا افیکٹ کون سے ملک کو نہیں ہوا، انفلیشن کون سے ملک میں نہیں بڑھی، کچھ ملک تو ہم سے بھی زیادہ انڈر پریشر ہے۔ UK جیسی اکانومی جو ہے آپ دیکھیں کہ کتنے پریشر میں ہے،
تو اگر وہ باہر کے حالات اس طرح سے ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر تو بہت ساری اکانومیز انکلوڈنگ پاکستان جو ہے وہ پریشر میں رہے گی. بات ساری یہ ہے کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے تھے جو کہ ہم کر چکے ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ جو افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان تبادلہ ہوا فائرنگ کا بارڈر پہ، وہ پھر بارڈر کراسنگ بند بھی کی گئی. ابھی بھی اطلاعات ہیں کہ ایک سائڈ سے بند ہے، دوسری سائڈ سے کھلا ہے. اس دوران اربوں روپوں کا نقصان دونوں اطراف ہوا ہے، چاہے افغانستان ہو یا پاکستان. کیوں پاکستان کے پاس ابھی بھی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے افغانستان کو لے کر، چاہے وہ تجارتی ہو یا سیکیورٹی کے حوالے سے ہو؟ پاکستان کی پالیسی بہت واضح ہے. پہلی چیز تو یہ کہ وہ افغانستان کے کانٹیکس میں نہیں بلکہ پاکستان کا کانٹیکس ہے. آپ دیکھیں کہ تجارت دنیا میں چلتی رہتی ہے. روس، امریکہ چین آج کل کشیدگی ہے، تجارت تو پھر بھی چل رہی ہے. تو تجارت کو جو ہے وہ فار سیکیورٹی پرپز کبھی بھی یوز نہیں کرنا چاہیے. یہی بات ہم نے اپنے لوگوں کو بھی کہی. اب جب ہمارے لوگ جو ہے وہ اس سمت میں آ گئے ہیں تو اب دوسری سائڈ سے جو ہے یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ تمہارا ہی نقصان ہو رہا ہے جو تم کر. پہلے پاکستان میں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت تھی کہ تجارت کو جو ہے چلتے رہنا چاہیے. اب افغانستان میں آپ کو سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور دقت بھی آ رہی ہے کیونکہ پاکستان الزام لگاتا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو، کالعدم تنظیم ٹی ٹی پی کو جو ہے وہاں پہ پناہ دے رہے ہیں افغان طالبان اس سے وہ اس آپ کے دعوے کو نہیں مانتے ہیں. تو یہ دونوں ملک کھڑے کہاں ہیں؟ آپ نے کہا کہ واضح پالیسی ہے، کہاں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک واضح پالیسی ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ہمسائے ملک ہیں وہاں حالات ٹھیک ہوں گے تو ہمارے حالات بھی ٹھیک ہوں گے. یہ نہیں سوچا یہ پاکستان میں، یہ پہلے سے رہی ہے. اس پہ یہ ضرور ہماری نئی سوچ جو ہے اس پورے سیناریو میں وہ ہے زیرو اپیزمنٹ کی پالیسی، جو کہ افغانستان کے ساتھ نہیں لیکن ٹی ٹی پی کے ساتھ ضرور ہے. جب ہم نے کہا، جب ہمارے پاس یہ کلیئرٹی نہیں تھی کہ دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے یا اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینی ہے، تو پھر تو ان کو بھی ہم نے دے دی نہیں کھلی چھٹی کہ آپ آؤ پاکستان میں، آؤ بیٹھو رہو یہاں پناہ لو، جو کہ ہسٹوریکلی ہم کرتے آئے ہیں. پاکستان اور امریکہ تجارت پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ماہر معاشیات ثاقب رضاوی موجود ہیں جو کہ اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں. ثاقب صاحب، گزشتہ ہفتے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے جو بات چیت ہوئی ہے منسٹریل لیول کی، اس سے کیا مثبت پیش رفت کی امید کی جانی چاہیے؟ شکریہ عاطف صاحب. یہ بہت خوش آئند بات ہے کیونکہ 6-7 سال کے بعد یہ ٹریڈ لیول، سینئر لیول پہ نیگوسیشن شروع ہوئی ہیں یہ ٹیفا کے کانٹیکسٹ میں. اس میں یہ ہے کہ پاکستان اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ سیکیورٹی سچویشن بھی ذرا ویک ہے اور میکرو اکنامک سچویشن بھی ویک ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ ٹریڈ ڈسکشنز اور اس کے ساتھ ریلیٹڈلی جو آرمی اور فوج کی آپس کی ڈسکشنز ہیں یہ بہت خوش آئند ہیں. رائٹ. یہ فرمائیے کہ جب ایک ایسا وقت جب پاکستان کو سیلاب کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا ہے، روایتی برآمدات مختلف وجوہات کی وجہ سے کم ہو رہی ہیں، پاکستان اپنی ایکسپورٹس کو کیسے بڑھا سکتا ہے اور وہ کون سے ایریاز ہیں جن پر توجہ دے کر پاکستان ایکسپورٹس کے نئے شعبوں میں داخل ہو سکتا ہے، خاص کر ویسٹ کے لیے، اور اس میں آئی ٹی اور سروس سیکٹر کے لیے پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں یہ اس بات کی ایک بہت گلیئرنگ ایگزامپل ہے کہ جب کوئی ملک صرف ایک کموڈٹی پہ ریلائی کرنے لگ جائے ایکسپورٹس کے لیے، اور وہ کموڈٹی بھی ایگریکلچرل ہو جو موسم سے متاثر ہوتی ہے، تو اب ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کوشش کر کے اپنی ایکسپورٹس کو ڈائیورسیفائی کرے. ڈائیورسیفیکیشن دونوں طرح کی ہونی چاہیے، ایک سروسز، کموڈٹیز اور ٹریڈنگ پارٹنرز کی بھی. تو اس میں جو لو ہینگنگ فروٹس جسے کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ آئی ٹی کا ایک ایسا ایریا ہے جس میں یہ بہت پوٹینشل ہے کہ بغیر کسی برین ڈرین کے آپ پاکستان میں بیٹھ کے اپنی سروسز مہیا کر سکتے ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی، کوڈنگ کی، بیک آفس آپریشنز کی. لیکن اس کے لیے پاکستان کو
अपनी कम्युनिकेशन का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और क्लियर और कंसिस्टेंट पॉलिसी डिवाइस करनी पड़ेगी ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं जो बाहर से भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान में भी हैं उनको ये क्लैरिटी हो कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि 3-4 साल बाद अगर एक नई हुकूमत आती है तो वो पॉलिसी बदल दे। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस के मुताबिक पाकिस्तान में अमरीकी कारोबारों की सरमायाकारी गुज़श्ता साल 50% बढ़ी है और तकरीबन 80 अमरीकी कंपनियां इस वक्त पाकिस्तानियों को बराह रास्त 1,20,000 रोज़गार फराहम कर रही हैं। साकिब साहब, इन नंबर्स को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की लेबर मार्केट को खुद और हुकूमत को क्या करना चाहिए? इसमें ये आपने बड़ी अच्छा सवाल किया है। देखें, पाकिस्तान अपनी जो लेबर फोर्स है उसको एजुकेट करे, उसको ट्रेन करे और उसमें स्किल डेवलपमेंट स्पेसिफिकली बढ़ाए ताकि बाहर से आने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक ऐसा माहौल मिले जहां वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकें। बहुत शुक्रिया साकिब रज़ावी साहब, आपने हमारा साथ दिया और इस अहम मौजू पर हमारे साथ बात की। शुक्रिया। आज के दौर में सच्चाई अहम है। दुनिया में कहीं भी सच को जानिए सिर्फ एक क्लिक से VOA प्लस पर। मालूमात अब आपकी दस्तरस में, सियासी तब्दीलियां, हकीकी कहानियां, हकीकी लोग। सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, सिर्फ VOA प्लस पर। गुज़िश्ता हफ्ते यूक्रेन पर रूस की मुसल्लत करदा जंग का 1 साल पूरा होने पर अमेरिका ने रूस पर मज़ीद पाबंदियां आयद की हैं और साथ ही यूक्रेन के लिए $2 अरब की नई इमदाद का ऐलान किया है। अमेरिका की जानिब से 200 अफराद और इदारों और तकरीबन 1 दर्जन रूसी मालियाती इदारों पर लगाई गई ये नई पाबंदियां G7 इत्तेहादियों के साथ ताउन से लगाई गई हैं। अमेरिका और इत्तेहादियों का कहना है कि रूस मगरबी पाबंदियों से बचने के लिए रास्ते तलाश करता रहा है, जिसके सद्देबाब के लिए अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक एनफोर्समेंट कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म का मंसूबा बनाया था। वाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक इन पाबंदियों का मकसद रूस समेत यूरोप, एशिया और मशरक़ वस्ती में थर्ड एक्टर ममालिक को हदफ बनाना है जो रूस की जंगी कोशिशों की हिमायत कर रहे हैं। अमरीकी महकमा तिजारत ने रूस के दिफाई शोबे की मदद करने वाली चीन समेत तकरीबन 90 रूसी और दूसरे मुल्कों की कंपनियों पर की बरामदात पर पाबंदियां लगा दी हैं। गुज़श्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने यूक्रेन पर रूस के हमले की मजम्मत की करारदाद को कसरत राय से मंजूर किया। इस इजलास में 141 मुल्कों ने इस तहरीक के हक़ में वोट दिया, जबकि पाकिस्तान और भारत समेत 32 मुल्कों ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस यूक्रेन जंग में पाकिस्तान समेत कई तरक्की पजीर ममालिक ने गैर जानिबदाराना रवैया अपनाया हुआ है और अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों के साथ साथ रूस से भी अपने इक़्तिसादी ताल्लुकात बरकरार रखे हुए हैं। भारत ने भी इस मामले में मगरिब का साथ नहीं दिया। पाकिस्तान और भारत की इस पॉलिसी की क्या वजूहात रही हैं, अंशुमन आप्टे ने जानने की कोशिश की है इस रिपोर्ट में। भारत और पाकिस्तान की खित्ते में अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ॉरेन पॉलिसीज़ अक्सर मुख्तलिफ रहती हैं, लेकिन यूक्रेन पर रूसी हमले से मुतालिक दोनों मुमालिक का रवैया तकरीबन एक जैसा देखा गया। जिन ममालिक पर हम इन्हिसार करते थे, जिनसे हम तेल खरीदते थे, उनके पास अब यूरोप और मगरबी ममालिक जा रहे हैं और वो मार्केट भी हमारे लिए और महंगी बना रहे हैं। हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है कि मौजूदा हालात में हम भारतीय सार्फिन के लिए तेल की मंडी से ज़्यादा फ़ायदा मंद तरीके से तेल खरीदें, और सच कहूँ तो इस हवाले से रूस के साथ हमारे ताल्लुकात का हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ने जल्द सीज़फायर के लिए बातचीत का मुतालबा किया। दोनों ने अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के खिलाफ बेशतर करारदानों पर वोट नहीं दिया। दोनों मुल्क रूस पर अमरीका और यूरोपीय ममालिक की जानिब से लगाई गई पाबंदियों में भी शामिल नहीं हुए। भारत का जो रवैया हम देख रहे हैं वो एक तरह से पुरानी नॉन अलाइंड पॉलिसी का एक नया रूप है, जिसे भारत अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहता है, और भारत ये समझता है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की मौजूदगी उसके लिए फ़ायदेमंद है, जिसका रूस एक हिस्सा है। प्रोफेसर राफेल खान कहती हैं कि भारत के रूस के साथ पुराने ताल्लुकात हैं। UN सिक्योरिटी काउंसिल में भारत रूस से मदद चाहता है।
और हथियारों की खरीद के मामले में भी रूस को एक काबिले भरोसा पार्टनर की हैसियत से देखता आ रहा है। येल यूनिवर्सिटी में ग्लोबल हिस्ट्री के स्कॉलर आर्ने वेस्टार्ड के मुताबिक पाकिस्तान, जो कभी अमेरिका और नेटो ममालिक के करीब हुआ करता था, उसके रवैये में तब्दीली आई है, जिसकी एक बड़ी वजह अमेरिका के साथ ताल्लुकात में सर्दमहरी है। जिस तेजी से अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बिगड़े, उन्हें देखते हुए मुझे पाकिस्तान के रवैये पर ताज्जुब नहीं हुआ, और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी वजह है पाकिस्तान की यूक्रेन की जंग के बारे में मौजूदा पॉलिसी की। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस हवाले से ये देख रहा है कि खित्ते में दूसरे मुल्क क्या कर रहे हैं, ना ही उसकी पॉलिसी का मकसद कोई तवील मुद्दती ताल्लुकात की तवक्को है। यूक्रेन की जंग पर अपनी पॉलिसी के जरिए पाकिस्तान बिगड़े हुए ताल्लुकात पर अपनी नापसंदीदगी अमेरिका को दिखाना चाहता है। जनूबी एशिया पर काम करने वाले फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यूक्रेन में जारी जंग के बारे में भारत और पाकिस्तान के पोजीशंस के पीछे चीन के साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात भी एक फैक्टर है। भारत नहीं चाहता कि रूस चीन और पाकिस्तान के करीब हो, क्योंकि इन दोनों के साथ भारत के ताल्लुकात अच्छे नहीं, और भारत को इस पर भी तशवीश है कि यूक्रेन जंग के दौरान चीन और रूस कैसे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। भारत और चीन के दरमियान मौजूद कशीदगी और अमरीकी नुक्ता नज़र से भारत को चीन के खिलाफ तवाज़ुन पैदा करने वाली जमहूरियत की शक्ल में देखना, जाहिर है पाकिस्तान को इस पर तशवीश है। फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या पोर्ट्स को लेकर चीन के पाकिस्तान में माशी मफादात हैं, ये गहरे ताल्लुकात हैं, तो चीन की रूस की मुखालफत न करने से पाकिस्तान के लिए ऑप्शंस कम हो गई हैं। खारजा पॉलिसी के एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की इस जंग के बारे में पॉलिसीज तरक्की पजीर दुनिया के कई दूसरे ममालिक की पॉलिसीज का नुमाइंदा है, जो इस जंग को अपनी जंग नहीं समझते। उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र जंग की वजह से खुराक की कमी या तवानाई की कीमत में इजाफे जैसे मुआशी मसाइल के बारे में है। इस तनाज़े से हमें पता चलता है कि ज़्यादातर ममालिक दो हिस्सों में बटी दुनिया में किसी भी एक फरीक का साथ देना नहीं चाहते। हम जिसे ग्लोबल साउथ कहते हैं, चाहे लातीनी अमेरिका हो, अफ्रीका हो, मशरक़ वस्ता, जनूबी एशिया हो या जनूब मशरक़ी एशिया, इन सब के ज़्यादातर मुल्क इस मामले से बाहर हैं। वो मगरबी मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन साथ ही रूस के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार नहीं, या चीन के साथ रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहते। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आने वाले वक्त में भी भारत और पाकिस्तान जंग के बारे में अपनी गैर जानिबदार पॉलिसी बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेंगे। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। पाकिस्तान में यूक्रेन के सफ़ीर माकियान चूचक कहते हैं कि पाकिस्तान यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है, लेकिन यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारहियत पर इस्लामाबाद का मौक़िफ़ काफ़ी मुबहम है। वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान रूसी जारहियत की मजम्मत करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मगरिब की कठपुतली बन गया है। पाकिस्तान समेत दुनिया के बाज़ ममालिक ने इस जंग में गैर जानिबदारी का ऐलान किया है। इन ममालिक का दावा है कि वो अपने दो दोस्तों यूक्रेन और रूस में से किसी की तरफदारी नहीं करना चाहते, और इस तरह वो जंग में दोनों फरीकों के साथ मामूल के मुताबिक मुआमलात जारी रखने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन एक जिम्मेदार मुल्क को इस हकीकत से आंखें बंद नहीं करनी चाहिए कि रूस के साथ तिजारत करते हुए और तेल की खरीदारी के जरिए इस जंग में रूस का मददगार हो। दूसरी तरफ अगर कवानीन पर मबनी बैनुल-अक़वामी निज़ाम तबाह होता है, जो रूस की जंग जीतने पर हो सकता है, तो इससे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत से तनाज़ात को हवा मिल सकती है। Many conflicts around the globe, including the Pakistan region. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आप इस्लामाबाद के मौक़िफ़ से मुतमईन नहीं? पाकिस्तान यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है, जो कि जंग के हवाले से उसके मौक़िफ़ की बुनियाद है। ये मौक़िफ़ यूक्रेन के लिए बहुत अहम है और हम इसके लिए पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस मामले पर पाकिस्तान की सियासी पोजीशन कदरे मुबहम लगती है। अगर पाकिस्तान यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारहियत की मजम्मत करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मगरब की कठपुतली बन गया है। ये एक आज़ाद मुल्क का मौक़िफ़ होगा। It becomes a puppet of the West.
وی او اے کے علی فرقان نے یہ انٹرویو کیا تھا اور وہ اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی فرقان، بتائیے کہ کیا اس بیان پر پاکستانی حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل آیا ہے، اور یہ بھی بتائیے کہ جو اقوام متحدہ میں ووٹ ہوا گزشتہ ہفتے، اس سے پہلے یوکرین اور پاکستان کے صدور کی بات چیت بھی ہوئی، اس کے متعلق بھی بتائیے ہمیں. جی بالکل، یہ جو یوکرینین سفیر نے پاکستان سے پہلے کہا کہ وہ اس قرارداد کی حمایت کریں، اس کے بعد سفارتی سطح کے اوپر یوکرین کی جانب سے باقاعدہ طور پہ حکومت پاکستان سے یہ کہا گیا اور ان کو یہ تجویز دی گئی ایک طرح سے کہ وہ اس حمایت کریں اور اس بلاک کا، جو کہ 140 ممالک کا بلاک ہے، اس کا باقاعدہ طور پہ حصہ بنے. اور اسی پیش رفت کے نتیجے میں یوکرینین صدر ولادیمیر زیلنسکی کی پاکستان کے صدر عارف الوی سے بات چیت ہوئی اور اس میں پریزیڈنٹ الوی نے یہ موقف اپنایا کہ پاکستان جو ہے وہ اس جنگ کا پرامن تصفیہ چاہتا ہے، اور یہ بھی انہیں کہا کہ پاکستان کی حکومت اس کے اوپر غور کر رہی ہے جو قرارداد پیش ہونے جا رہی اس وقت ہونے جا رہی تھی اس حوالے سے. تاہم اس کے باوجود پاکستان نے اس میں غیر جانبدار رہا اور ووٹ نہیں دیا، اور یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے جو سفارتی ذرائع ہیں کہ چونکہ پاکستان کے بیشتر خطے کے ممالک اس صورتحال میں جو ہے وہ غیر جانبدار ہیں، اور اس کے علاوہ کشمیر کے مسئلے پہ چونکہ پاکستان کو بہت زیادہ مغرب سے حمایت نہیں مل سکی، تو یہ دو اہم نکات ہیں جس وجہ سے پاکستان اس موقع کے اوپر موقف نہیں لے سکا ہے اور اسے غیر جانبدار جو ہے وہ رہنے کی اپنی پالیسی کو ہی آگے جاری رکھا ہے. لیکن اس پالیسی کے اوپر نظر ثانی دفتر خارجہ اور ہمارے جو اطلاعات ہیں وزیر اعظم ہاؤس تک، وہاں پہ اس کے اوپر غور ضرور کیا گیا. علی فرقان، یہ بھی بتائیے کہ یوکرین اور پاکستان کیا اس معاملے پر یوکرین کی طرف سے کوئی سفارتکاری کی کوششیں مزید کی جا رہی ہیں پاکستان میں کہ پاکستان کی حمایت حاصل کی جا سکے مکمل طور پر اس جنگ کے خلاف؟ جی بالکل، اور یہ جو رابطہ ہوا ہے ولادیمیر زیلنسکی کا پریزیڈنٹ الوی کے ساتھ، یہ ایک انہی سفارتکاری اور انہی پس پردہ جو رابطے ہیں اس کا نتیجہ تھا، اور ایک کہ اعلیٰ سطح یہ رابطہ ہو سکا، اور بالکل اس وقت میں جبکہ اس سے اگلے روز ہی جو ہے وہ اقوام متحدہ میں قرارداد جو ہے وہ پیش ہونے جا رہی تھی، جس کا اظہار یوکرینین سفیر نے ہمیں اعلانیہ طور پہ کہا پاکستان کے حوالے سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں اپنی پالیسی ترک کرے جو اس ماضی میں غیر جانبدار رہنے کی پالیسی تھی، اور باقاعدہ طور پہ اس پر شامل ہو. نہ صرف یہ کہ یوکرین نے کیا بلکہ یورپی یونین کے جو ممالک ہیں وہ بھی اس کے اوپر اعلانیہ طور پہ پاکستان پہ زور دے چکے ہیں. بہت شکریہ علی، آپ نے ہمارا ساتھ دیا اسلام آباد سے. تھینک یو. کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA اردو، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA اردو. اب تک کے لیے اتنا ہی. محمد عاطف کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.